بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد اسلام میں ایک عقیدہ ایصال ثواب کے بارے میں ہے۔ بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ ایصال ثواب جائز نہیں، یعنی کہ انسان عمل خود کرے اور ثواب کسی اور کو ٹرانسفر کر دے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ایصال ثواب صدقہ اور خیرات کا تو جائز ہے، لیکن قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب کسی کو ایصال کرنا یہ جائز نہیں۔ صحیح اور بہتر بات یہ ہے کہ ثواب بھی جائز ہے اور ایصال ثواب بھی جائز ہے۔ یعنی کہ ثواب کیا مطلب؟ انسان عمل کرے اور نیت یہ کرے کہ اس کا ثواب مجھے مل جائے، جائز۔ اور انسان عمل خود کرے اور نیت یہ کرے کہ اس کا ثواب کسی اور کو مل جائے، یہ بھی جائز ہے۔ صدقات و خیرات کے حوالے سے ہو یا اسی طریقے سے تلاوت قرآن پاک کے حوالے سے ہو، کسی بھی طرح کا انسان جو نفلی کام کرتا ہے اس کا ثواب اگر کسی کو ایصال کرنا چاہے تو یہ جائز ہے، قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کسی کام کی وصیت کرتی تو وہ صدقہ کرنے کی وصیت کرتی، کیا میں ان کے لیے صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جی بالکل، تم ان کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہو، اس کا ثواب انہیں ملے گا، اس کا نفع انہیں ضرور ملے گا۔ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے اپنے والد کے حوالے سے کہا کہ وہ بہت سارا مال و دولت چھوڑ گئے، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا، جی بالکل، میت کو اس چیز کا فائدہ ہوگا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے حوالے سے آتا ہے، معجب طبرانی کی روایت ہے کہ کہا کہ جب کسی مردے کو دفن کیا جائے تو اس کے لیے پڑھا جائے، جب اس کو دفنا رہے ہوں، بسم اللہ علی ملت رسول اللہ، اور پھر سورۃ البقرہ کی پہلی اور آخری آیتیں اس کے سر کی طرف اور اس کے پاؤں کی طرف قبر پر کھڑے ہو کر پڑھیں۔ اب ظاہری بات ہے کہ میت کو اس چیز کا فائدہ ہے، تبھی تو یہ پڑھا جا رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 500 صحابہ کرام کی زیارت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ انصار کا ایک عمل تھا، جب ان میں کوئی فوت ہو جاتا تو انصاری اکٹھے ہو کر سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اب ظاہری بات ہے کہ وہ کوئی بے فائدہ کام تو نہیں تھا، اگر وہ ایسا کرتے تھے تو یقینی طور پر فائدہ پہنچانے کے لیے، فائدہ حاصل کرنے ہی کے لیے کیا کرتے تھے۔ تو بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ ظاہری بات ہے کہ صدقے سے مراد اصل میں نیکی ہے۔ تو جس طرح سے حدیث مبارکہ میں صرف والد اور والدہ کے حوالے سے آتا ہے کہ صدقہ ان کو فائدہ دیتا ہے، اگر ہم سوچیں کہ حدیث میں صرف اور صرف صدقے کا ذکر آیا ہے تو پھر حدیث میں والدین کا ذکر آیا ہے، کسی اور کا تو نہیں آیا۔ پھر خالہ ہو، ماموں ہو، پھپھی ہو اور رشتہ دار ہوں، پھر ان کو بھی ثواب نہیں پہنچنا چاہیے صدقے کا؟ جیسے صدقے کا ثواب کسی اور کے لیے بھی کرنا جائز ہے، اسی طریقے سے صدقے کے علاوہ ہر وہ کام جو کہ نفلی ہے، نیکی کا کام ہے، اس کا ثواب دوسروں کو پہنچانا بالکل جائز ہے۔ اور ظاہری بات ہے ایصال ثواب کا تعلق انسان کے دل اور ارادے اور نیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب ہم یہ بات کہیں کہ جی صحابہ کرام میں اس کا معمول نہیں تھا، ظاہری بات ہے کہ وہ اجتماع نہیں کیا کرتے تھے۔ باقی کوئی عمل کر رہا ہے اپنے والدین کے لیے، اس کے دل کا ارادہ ہے، اس کی دل کی نیت ہے، ظاہری بات ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں تو پتہ نہیں ہوگا۔ صرف جو منع کیا جاتا ہے وہ اس چیز کو منع کیا جاتا ہے کہ لوگ لازم سمجھیں کہ ایصال ثواب تبھی ہوگا جب چند لوگ اکٹھے ہوں گے، ایصال ثواب تبھی ہوگا جب کھانے کا بندوبست کیا جائے گا، ایصال ثواب تبھی ہوگا جب لوگوں کو بلایا جائے گا، قرآن خوانی کی جائے گی، ورنہ ثواب نہیں پہنچے گا، اب یہ چیز ناجائز ہو جائے گی۔ اگر انسان ویسی کرے اور ثواب ایصال کرتا رہے، پڑھتا رہے اور کرتا رہے تو ہر نفلی عبادت کا ثواب جو ہے وہ کرنا جائز ہے، بالکل ٹھیک ہے، حدیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ آتا ہے، بالکل یہ جائز ہے۔ دوسری بات، تلاوت قرآن پاک اور قرآن کریم کے حوالے سے مسائل۔
سب سے پہلی بات تو یہ ہے قرآن پاک کی جب ہم تلاوت کرنا چاہیں تو نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتا ہوں، نیت یہ ہو کہ یہ قرآن پاک کا حق ہے اس لیے تلاوت کرتا ہوں، نیت یہ ہو کہ یہ مقدس ترین کتاب اللہ کا کلام ہے اس لیے تلاوت کر رہا ہوں، اور پھر یہ ہے کہ باوضو پاک صاف ہو کر جسم کو ڈھانپ کر پھر جو ہے تلاوت کی جائے۔ جنابت کی حالت میں انسان اگر غسل فرض ہو تو زبان سے مکمل آیت کی تلاوت بھی نہیں کر سکتا، اگر بے وضو ہے قرآن پاک کو نسخے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، زبانی تلاوت کر سکتا ہے، لیکن قرآن پاک کو اگر چھونا ہے تو باوضو ہو کر تلاوت کرنی چاہیے، سر کو ڈھانپ کر تلاوت کی جائے، یہ اس کا ادب ہے۔ اور قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا، یعنی کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا پڑھنا، یہ قرآن پاک کے ساتھ ہی خاص ہے، کسی اور کتاب کے ساتھ خاص نہیں۔ صرف بسم اللہ پڑھیں اور کوئی بھی کتاب پڑھ لیں، لیکن قرآن پاک کے ساتھ فرمایا کہ پہلے تعوذ پڑھیں، پھر تسمیہ پڑھیں، پھر قرآن پاک کی تلاوت کریں، تجوید کے ساتھ واضح الفاظ کے ساتھ ادائیگی کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے، پھر چاہے تیز بھی پڑھ لیں۔ اسی طرح سے قرآن پاک کی عادت بنانی چاہیے کہ تلاوت روزانہ کریں، ایسا نہیں ہے کہ ایک دن پڑھ لیا پھر ایک ہفتہ ایک مہینہ کھول کر ہی نہ دیکھا، ایسا نہیں، بلکہ روزانہ پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے۔ اسی طریقے سے جب قرآن پاک کو مکمل کر لیں تو اس وقت مستحب یہ ہے کہ جس مجلس میں آپ نے مکمل کیا والناس تک پڑھا، اسی مجلس میں دوبارہ سورۃ فاتحہ اور سورۃ البقرہ کی ابتدائی چند آیتیں ہم المفلحون تک پڑھیں۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا، صحابہ کرام کا معمول تھا، آج بھی ایسے ہی کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت صرف جو ہے دل ہی دل کے اندر مطالعہ کرنا یا صرف زبان کو حرکت دینا، یہ بالکل اس سے تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا اور نہ ہی تلاوت ادا ہوتی ہے، بلکہ اس کے لیے لازم ہے زبان کو حرکت بھی دیں اور اتنی آواز سے پڑھیں کہ خود اپنی آواز سنائی دے، اپنے کانوں تک آواز جائے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک جو ہے اس کا ادب کرنا چاہیے، اونچی جگہ پر رکھا جائے، جب اٹھائیں تو سینے کے قریب رکھیں، نیچے ہاتھ کو اس طرح سے مت لٹکائیں، اور اسی طریقے سے قرآن پاک کے اوپر کوئی اور چیز نہ رکھیں، کوئی اور کتاب نہ رکھیں، چاہے وہ دینی ہی کتاب کیوں نہ ہو، اس کے اوپر کسی اور کتاب کو نہ رکھیں، بلکہ ادب تو یہ ہے چند قرآن پاک ہوں تو چھوٹے قرآن پاک کو اوپر رکھا جائے اور بڑے قرآن پاک کو نیچے رکھا جائے۔ قرآن پاک کے ساتھ الفاظ ادب کے بولے جائیں، خالی قرآن نہ بولا جائے، قرآن پاک، قرآن مجید، قرآن شریف، قرآن کریم، اس طرح کے آداب کے ساتھ الفاظ اور صفاتی نام جو ہیں ان سے پکارنا چاہیے۔ اور قرآن کریم کے اندر 14 آیات ایسی ہیں جو آیت سجدہ ہیں، یعنی کہ اگر ان کو عربی میں پڑھ لیں یا عربی میں سن لیں تو اس وقت میں سجدہ تلاوت کرنا لازم ہوتا ہے۔ یہ ریکارڈنگ کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ لائیو جب ہم سنتے ہیں یا اسی طریقے سے پڑھتے ہیں تو ان آیات کو سن کر یا پڑھ کر سجدہ کرنا واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے، نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ سجدہ تلاوت یہ ہے کہ بس مکروہ وقت نہیں ہونا چاہیے اور بس اس میں جو ہے بس اللہ اکبر کہیں اور سجدے میں چلے جائیں۔ شرائط ساری وہی ہیں نماز والی، باوضو ہونا چاہیے، طہارت ہونی چاہیے، باڈی کور ہونی چاہیے، قبلہ رخ ہونا چاہیے، وہ ساری شرائط ہیں، تو بس اللہ اکبر کہیں اور سجدے میں چلے جائیں، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھیں، اللہ اکبر، بس ختم۔ کوئی نیت باندھنے کی، ہاتھ اٹھانے کی، ہاتھ باندھنے کی، سلام پھیرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم جو ہے وہ موبائل پر بھی پڑھا جا سکتا ہے، موبائل سکرین پر پڑھا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ قرآن پاک نسخے کے اندر پڑھنا یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے، جب قرآن کریم کو ہم موبائل پر کھول لیں، اسکرین پر جہاں پر آیات نظر آ رہی ہیں اس اسکرین پر جو ہے بے وضو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ لیٹ کر قرآن پاک کی تلاوت کی جا سکتی ہے کوئی عذر ہو تو، لیکن بیٹھ کر ادب کے ساتھ تلاوت کرنا یہ بہتر ہے۔ زوال کے وقت میں جیسے جو ہے بالکل جو سورج سر کے اوپر ہو زوال، جس پہ سجدہ کرنا جائز نہیں ہوتا لیکن تلاوت کرنے کی اس میں بھی اجازت ہے، لیکن اگر آیت سجدہ پڑھیں تو زوال کے وقت کے بعد جو ہے پھر سجدہ کیا جائے۔ بہرحال قرآن کریم کے حقوق ہیں، سب سے پہلے قرآن پاک پر ایمان لایا جائے، قرآن پاک کی پھر نمبر 2 تلاوت کی جائے، نمبر 3 قرآن پاک کو سمجھا جائے، نمبر 4 قرآن پاک پر عمل کیا جائے، نمبر 5 قرآن پاک کی تبلیغ کی جائے، آگے پہنچایا جائے۔
ظاہر ہے کہ کسی کا حق ادا نہیں کریں گے، کل قیامت کے دن وہ گریبان پکڑے گا۔ اسی طریقے سے ہمیں بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے اور آداب جو ہے ان کا خیال کرنا چاہیے۔ قرآن پاک کی تلاوت تو بغیر ترجمے کے کرنا بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس نے ایک حرف پڑھا، چاہے الف لام میم کہا، تو اللہ اس پر بھی 30 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہو، سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہو، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، جنات وہاں پر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی جو تلاوت کرتا ہو، کل قیامت کے دن قرآن پاک اس کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا اور اللہ اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔